بھلا ابلیس نے نبی کے طریقے سے ہٹا کر ایک نیک انسان کی تصویر بنا کر اس کی طرح عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اب یہ راستہ گمراہی والا راستہ ہوگا۔ جب لوگ اپنے نبی سے دور ہٹیں گے اور نیک اور صالح لوگوں کے چکر میں پڑیں گے تو یہاں جا کر اب لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، کیونکہ نبی کی زندگی ایک محدود ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، بقیہ انسانوں کی زندگیاں، ان کے واقعات محفوظ نہیں ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، متفق علیہ۔ محترم حاضرین، دنیا میں انسانوں کے درمیان جو برائیاں، جو منکرات، جو معاصی اور جرائم پنپ رہے ہیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ایسے جرائم جن کا تعلق مخلوق سے ہے، اور دوسرے وہ جرائم جن کا تعلق خالق سے ہے۔ کچھ ایسے جرائم ہیں کہ انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا برتاؤ، یہ ایک بڑا جرم ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا بڑا جرم یا وہ جرائم جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، انسان اپنے خالق کے ساتھ جرائم کرتا ہے، ان جرائم کی کثرت بھی جگہ جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسانوں نے گناہ کرنے میں، برائیوں کا ارتکاب کرنے میں، اپنی بدخلقی میں نہ انسانوں کو چھوڑا اور نہ اپنے خالق اور مالک رب کو چھوڑا، نہ زمین میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ اس نے اچھے تعلقات بنائے، اور نہ آسمان و زمین کے خالق اور مالک کے ساتھ اس نے اچھے تعلقات اور روابط باقی رکھے۔ نہ زمین کا ہوا نہ آسمان کا ہوا۔ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے انسانوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو یہ دونوں طریقے، دونوں کا سلیقہ، دونوں کے آداب دے کر بھیجا تھا کہ انسان انسانوں کے ساتھ بھی اچھا رہے اور انسان اپنے خالق اور مالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات برقرار رکھے، اور اسی کو دنیا کی زندگی کی، آخرت کی
کامیابی کا ضامن بتا دیا۔ دنیا کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ انسان عبادت تو بہت کرتا ہے، جہاں دیکھیں، جس علاقے میں، جس محلے میں، جس ملک میں جائیں، لوگ عبادت میں مشغول ہیں۔ کئی طرح کی لوگ عبادتیں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی عقیدت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ عبادتوں میں مشغول نظر آئیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنے خالق کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ عبادت ہے اور ہم عبادت کیے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ دنیا میں عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا میں عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب وہ عبادت نبی کے طریقے کے مطابق ہو تب کمال ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کوئی انسان کر رہا ہے تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کی عبادت نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دے دیا، لیکن عبادت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم مجھے اللہ کی عبادت کرتے ہو یہ دیکھ رہے ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہو یہ دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی عہد کے تحت ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کے اندر عبادتوں میں دو طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور بعض مرتبہ انسان اللہ کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا۔ ایک وہ انسان ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے، اسے ہم کافر کہتے ہیں، اور ایک وہ انسان ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ضرور ہے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، اسے ہم مشرک کہتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق نہ کرے وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن وہ جانے انجانے میں رب کی نہیں، وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے نبی اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، تمہارے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ واقعتاً اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو ماننا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہیں۔ جن لوگوں نے عبادتیں رب کی نہیں کی وہ ایک راستے پر جانے لگے، لیکن دنیا کے اندر جو لوگ رب کی عبادت کا، اللہ کی عبادت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ الگ الگ راستوں پر جا رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت نہ کرنے والا انسان جس غلط راستے پر جا رہا تھا، اللہ کی عبادت کا نام لے کر نبی کی سنت کی مخالفت کرنے والا انسان کہیں نہ کہیں آگے جا کر ایک ساتھ ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں شرک کی، کفر کی، رب کی نافرمانی کی ابتدا کی تاریخ بتاتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر شرک اور کفر جو شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کوئی مشرک اور کافر نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی، ان کی بیوی حوا علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، ان کی نسل، یہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق رب کی عبادت کی جاتی تھی۔ ان کے بعد ان کے خاندان نے، ان کی اولاد میں جو نبی آتے گئے ان کے طریقے کے مطابق وہ عبادت جاری رہی، یہاں تک کہ جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ نوح آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا ساری دنیا کے اندر جہاں انسان ہوتے تھے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک اور کفر نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ قوم میں ایک نیک انسان کا انتقال ہو گیا، ایک ایسا انسان جو بڑا عابد و زاہد انسان تھا۔ اس کی وفات پر لوگوں کو بڑا غم ہوا، لوگ رونے لگے، افسوس کرنے لگے کہ ہمارے درمیان اتنی اچھی ہستی تھی، چلے گئی۔ لوگوں کو اس حالت میں دیکھ کر ابلیس انسانی شکل میں اس قوم کے پاس حاضر ہوا، قوم کے غم میں سہارا بننے کے لیے، انہیں تسلی دینے کے لیے اس نے مشورہ دیا کہ ہمیں بھی افسوس ہے ہمارے درمیان کے اس نیک آدمی کے انتقال پر۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس نیک آدمی کی یاد میں کوئی ایک تصویر یا مجسمہ، ایک یادگار بنا لیں تاکہ وہ انسان ہمیشہ ہماری نظروں میں رہے، اس کی یاد ہمیشہ رہے۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب اسے بقا نہیں ہے، اس کو سامنے رکھا نہیں جا سکتا، ہم اس کی کوئی یادگار بنا لیتے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کر اسے یاد کیا کریں گے۔ لوگوں نے مشورہ قبول کیا، اسی نے ایک تصویر، ایک مجسمہ بنا کر لا کر قوم کو دے دیا، دیکھیں یہ یادگار ہے، سمجھیے کہ یہ آپ کے اس بزرگ کی شکل ہے، جب بھی اس چیز کو دیکھو اس بزرگ کو یاد کرو۔ لوگ اس یادگار کے قریب جا کر بیٹھتے تھے اور اس نیک انسان کی عبادتوں کے، اس کے زہد کے، اس کے اخلاق کے، اس کے اچھے اعمال کے تذکرے کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ ہم بھی ایسے ہی نیک بنیں، جیسے وہ رب کی عبادت کرتا تھا ہم بھی ایسے ہی رب کی عبادت کریں، جیسے وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا تھا ہم بھی ایسے ہی کرتے رہیں، یاد کر کے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے تھے۔
اچھے واقعات بتانا، اچھے قصے بتانا، لوگوں کو خیر کی طرف ابھارنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم پرانے انبیاء علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ انسان نیک راستے پر چلنے لگے۔ ایک زمانے کے بعد وہ ابلیس دوبارہ انسانی شکل میں اس قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا تو یہ ایک مجسمہ ہے جو ایک ہی جگہ پر ہے، ساری قوم کو یہاں آنا پڑتا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کے کئی کاپیاں بنا لیں اور ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں رکھ لے، ہر ایک کو کسی بھی جگہ سے یہاں آنے کی پریشانی نہ ہو۔ جب ہر ایک کے گھر میں یہ مجسمہ، یہ تصویر ہوگی، یادگار ہوگی، تو ہر آدمی صبح و شام اور زیادہ عبادت کرنے لگے گا، اور زیادہ نیک بنے گا۔ لوگوں کو یہ مشورہ بھی پسند آیا، اس نے کئی تصویریں بنا کر دے دی، لوگوں نے اس کی طرح اور بنائی، اور گھر گھر کے اندر باقاعدہ وہ تصویریں بیٹھ گئی۔ لوگ صبح و شام اس کو دیکھتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا کہ انبیاء علیہ السلام نے جو طریقہ تمہیں دیا ہے اس طریقے پر اللہ کی عبادت کرو۔ رب نے نبی کو جو بھیجا ہے اس نبی کو آئیڈیل بنایا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی نسل میں آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، عبادت ایسی کرو جیسے میں کر رہا ہوں، مجھے تم دیکھ رہے ہو عبادت کرتے ہوئے، میرا طریقہ فالو کرنا ہے۔ لوگوں نے یہاں پر یہ سمجھا کہ یہ نیک انسان تھا ہماری قوم کا، اسے دیکھ کر عبادت کر لینے میں کیا حرج ہے؟ عبادت تو اللہ ہی کی ہو رہی ہے، خیر کا کام ہی ہو رہا ہے۔ اگر لوگ نبی کو دیکھ کر نبی کے طریقے کے مطابق عمل کر لیتے تو کیا وہ غلط راستے پر چلے جاتے؟ وہ بھی صحیح راستے پر ہوتے۔ بھلا ابلیس نے نبی کے طریقے سے ہٹا کر ایک نیک انسان کی تصویر بنا کر اس کی طرح عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اب یہ راستہ گمراہی والا راستہ ہوگا۔ جب لوگ اپنے نبی سے دور ہٹیں گے اور نیک اور صالح لوگوں کے چکر میں پڑیں گے تو یہاں جا کر اب لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، کیونکہ نبی کی زندگی ایک محدود ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ بقیہ انسانوں کی زندگیاں، ان کے واقعات محفوظ نہیں ہوتے۔ وہاں جو چاہے آپ بول سکتے ہو، جیسے چاہے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہو۔ نبی کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے واقعات سب کی نظروں میں ہوتے ہیں۔ یہاں گھوٹالہ کرنا مشکل ہے، ادھر گھوٹالے کے لیے بڑا بازار ہے۔ پھر چند سال گزرے، ایک زمانہ مکمل ہونے کے بعد پھر یہ ابلیس اس قوم کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ جو مجسمے، یہ تصویریں، یادگاریں تمہارے گھروں میں ہیں، آپ کے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، آپ کے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کی عبادت کرو بارش ہوگی، ان سے مانگو بیماریاں ختم ہوگی، تجارت میں ناکامی ہو رہی ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تجارت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ لوگوں نے یہاں سے اب سب کچھ بدل دیا۔ نبی کے نام سے شرک کروایا نہیں جا سکتا تھا، نیک انسان کے نام سے شرک کا راستہ کھول دیا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس قوم کے اندر اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی، ان تصویروں کی، ان مجسموں کی، ان یادگاروں کی عبادت شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی، کبھی درخت کی، کبھی پتھر کی، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی انسان کی، کبھی جانور کی، حتیٰ کہ شرمگاہوں کی، انسان نے جس کو جیسے سمجھا ویسی عبادت کرنے لگ گئی۔
یہاں تک کہ لوگ اس حالت میں آ گئے، عرب کا جو حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عرب کبھی مکہ سے باہر جاتے تھے تو اپنے ساتھ ایک پتھر لے کر جاتے تھے، اور جہاں قیام کرنا ہوتا وہاں پتھر رکھتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اسی کا طواف کرنے لگتے تھے۔ تصور یہ تھا کہ یہ کعبے کا پتھر ہے، کعبے کا طواف مکہ میں کرتے تھے، یہاں کعبہ نہیں ہے تو پتھر رکھو، اس کا طواف کرو۔ اور اگر کبھی ان کے پاس ایسی چیز نہیں ملتی تھی تو جہاں رہتے تھے وہاں مٹی جمع کر لیتے، تھوڑا سا مٹی کا گولا بنا دیتے، بکری کا دودھ نکالتے، اس میں ڈال دیتے اور اس کو اچھا پختہ کر دیتے، مٹی وہ پتھر کی طرح ہو جاتی، اور جب تک کہ سفر میں ملک شام کا سفر ہو، ملک یمن کا سفر ہو، اب اسی کو سامنے رکھتے، اسی کی عبادت کرنے لگتے اور اسی کے اطراف میں طواف بھی کرنے لگتے۔ جب شرک کے دروازے کھلے تو اتنے دروازے کھل گئے کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہیں رہا، ان کو روکنا بھی ممکن نہیں رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کافرین اور مشرکین کس طرح کی کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، کون کون سی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب جتنے گنتے چلے جائیں، کئی کتابیں ان کی لکھی جا سکتی ہیں لیکن وہ ان کے معبود ختم نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ یہ آئیڈیل ہے، ان کی طرح عبادت کرو جیسے یہ عبادت کر رہے ہیں، رب کی عبادت کرنا ہے تو نبی کو بھیجا گیا اور نبی کی طرح عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کے علاوہ دوسرے لوگوں کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا۔ جہاں لوگ دوسروں کے چکر میں پھنسے وہاں بگڑ گئے، اور دنیا میں سب سے پہلے شرک اور کفر کی جو ابتدا ہوئی وہ عبادت کرنے والے لوگوں کے درمیان، نیک انسانوں کے مسلمانوں کے درمیان۔ یہ مسلمان ہی تھے، یہ کافر نہیں تھے جنہوں نے تصویریں لگا کے رکھی تھی، مسلمان تھے یہ لوگ۔ اور پھر رب کی عبادت کو چھوڑ کر ان مجسموں تصویروں کی عبادتوں کے چکر میں وہ رب سے دور ہٹ گئے، اور پھر غیر اللہ کی عبادتوں میں ان کی ساری زندگی گزرنے لگی۔ اس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہوا دنیا میں۔ تو دنیا میں بت پرستی یہ نیک آدمی کی قبر سے، نیک آدمی کی تصویر سے، نیک آدمی کے مجسمے سے، نیک انسان کی یادگار سے، ان کو دیکھ کر عبادت کرنے کے تصور سے شروع ہوئی ہیں۔ اسی لیے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَالْأَحْبَارُ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کو برباد کرنے والے بادشاہ، علماء سو اور درویش قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں۔ عبادتوں کے چکر میں پھنسا کر یہی لوگ دین کو بگاڑنے لگتے ہیں، دین کو برباد کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں پیدا ہونے سے بہت پہلے تک، جب ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے، آپ نے کعبہ بنایا، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، بیوی حاجر علیہ السلام تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، کہیں شرک نہیں تھا۔ توحید کا مرکز کعبہ بنا، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 200 سے 300 سال پہلے کی بات ہے، جب مکہ کا ایک سردار، ایک نیک آدمی، انتہائی عابد و زاہد انسان، جس پر لوگوں کو بڑا بھروسہ ہوا کرتا تھا، بڑا اعتماد کرتے تھے، عمرو بن لحی الخزائی اس شخص کا نام تھا۔ یہ انسان ملک شام جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں دیکھا لوگوں کو، لوگ الگ الگ تصویریں، الگ الگ مجسمے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ اچھے مجسمے دکھائی دیے، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے یہ بت ہیں،
ان سے ہم بارش مانگتے ہیں، ان کے سامنے آ کے عبادت کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، تجارتوں میں ان کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تو تجارت میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ عمرو بن لحی خزاعی نے سمجھا کتنا اچھا معاملہ ہے، اچھی بات ہے، اگر اس سے اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہو تو ہمارے پاس بھی کبھی کبھار بارش نہیں ہوتی ہے، مکہ والے پانی کے لیے پریشان رہتے ہیں، چلے ہم اسے لے جاتے ہیں۔ ایک بت ملک شام سے وہ خرید کر لے کر آئے جس کا نام تھا ہبل۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے وہ نیک انسان جس کی لوگوں نے تصویریں بنائی تھی اس کا نام تھا ود۔ قرآن مجید فرماتا ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا۔ ود وہ پہلا نیک انسان تھا جس کے نام پر مسلمانوں نے شرک کی شروعات کی، اور مکہ کے اندر جس کے نام پر شرک کی شروعات ہوئی وہ تھا ہبل نامی وہ بت، وہ مکہ میں لاتا ہے، کعبے کے اندر رکھتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عمرو بن لحی خزاعی سے، اپنے سردار سے، یہ کیا لائے ہو؟ کہنے لگا یہ تو آپ کے فائدے کی چیز ہے، اس کے سامنے آؤ، اس کا نام لو، اس کو یاد کرو، اس کا احترام کرو، بارش ہونے لگے گی۔ آپ تجارت کا سفر کر رہے ہو، یہاں آ کر جاؤ، سفر آسان ہو جائے گا، سارے کام یہاں سے آسان ہوں گے۔ رب کا گھر موجود ہے، گھر کے اندر اس نے وہ مجسمہ لایا اور لوگوں کو رب کے گھر سے ہٹا کر، رب کے تصور سے ہٹا کر وہ بت کے اس کے تصور میں داخل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے پھر لوگوں نے وہی پرانا والا طریقہ اپنایا۔ یہ ہبل تو ایک ہے جو کعبے کے اندر ہے، میں ایسا کیوں نہ ہو کہ میرے پاس بھی ہو، ایسا کیوں نہ ہو کہ میرے گھر میں بھی ہو، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اپنے سفر میں بھی لے جاؤں۔ ایک کو تو لے کر نہیں جایا جا سکتا تھا، لہذا مکے والوں نے پھر اس کی کاپیاں بنائی، اپنے اپنے گھروں میں لگائے، سفر میں جہاں جاتے تھے وہ لے کر چلے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہر انسان کے گھر میں، ہر انسان کے پاس یہ بت موجود رہ گیا۔ سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب نیک انسان تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ عمرو بن لحی الخزاعی نے ہبل نامی انسان جو اس علاقے کا نیک انسان تھا، صالح انسان تھا، عبادت گزار بندہ تھا، اس نیک انسان کے مجسمے کو کعبے کے اندر رکھا اور پھر وہاں سے اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہ واقعات سننے کے بعد، یہ واقعات کی تاریخ پڑھنے کے بعد آپ اندازہ کریں اب مسلمانوں کے درمیان، موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے درمیان شرک کہاں سے آیا۔ شرک مسلمانوں سے پھیلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بت پرستی ان لوگوں نے پھیلائی جو پہلے مسلمان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بت پرستی اور شرک پھیلا نیک انسان کے نام سے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب جب بھی مسلمان نبی کو نمونہ بنانے کے بجائے عبادت کے لیے کسی نیک انسان کا حوالہ دینے لگے، کسی نیک انسان کا احترام کرنے لگے، اس کی عزت کرنے لگے، اس کی عبادتوں کا ذکر کرنے لگے، اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کی یادگار بنا لے، تو یہ 100% ممکن ہے کہ وہ مسلمان مشرک ہو کر رہے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جتنی جگہوں پر مسلمان جا کر شرک کرتے ہیں، ان کی تعریفیں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے ہندوستان میں اجمیر کی درگاہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی جن کو اس نام سے جانا جاتا ہے، ان کی تعریف اتنی کی جاتی ہے، ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والوں کی جو تعداد بتائی جاتی ہے بے انتہا۔ ہمیں نہیں پتا وہ تاریخ کیسی ہے، اس لیے کہ جب جھوٹ زیادہ بول دیا گیا تو سچ کو اس میں سے نکالنا مشکل ہو گیا۔ انسانوں کی سیرت بتاتے ہوئے، ان کی تاریخیں بتاتے ہوئے لوگوں نے کیا کیا نہیں گھڑ لیا ہے، اسی لیے حقیقی تاریخ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ان کی تاریخ میں شریعت اور طریقت نامی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ معین الدین چشتی 70 سال تک وہ کبھی سوئے نہیں تھے۔ کیا کرتے تھے؟
اللہ 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 کی عبادت. 70 سال تک وہ سوئے نہیں ہیں. اور پھر لوگوں نے ان کو یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کی یادگار بنائی، ان کی قبر بنائی، ان کو یاد کرنے لگے. نیک انسان، اچھی عبادت کرنے والے انسان، اللہ کو یاد کرنے والے انسان، صبح و شام ہمیشہ جاگ کر نیند قربان کر کے رب سے مانگنے والے انسان، انہوں نے پھر ان کی یادگار بنائی. اور پھر دیکھتے دیکھتے مسلمان وہاں جا کے شرک کرنے لگے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ معین الدین چشتی سے بڑے نیک انسان وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نبی بنا کر بھیجا تھا. آپ انہیں دیکھ کر آپ کو عبادت کرنی ہے، ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے. ایسے کئی افراد ہیں جو اطراف میں ہمیں نظر آتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں تو ایسا لکھا ہے، ایک خواجہ محمد چشتی نام کی ایک بہت بڑی درگاہ ہے پڑوسی ملک میں. اس کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا گھر تھا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کنواں کھدوایا اور 30 سال تک اس کنویں میں الٹے لٹک کر وہ عبادت کرنے لگ گئے. ماشاءاللہ کتنی بڑی ہستی تھی، اللہ کی عبادت وہ بھی الٹے لٹک کر وہ کنویں کے اندر. اس کا مطلب یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، بہت بڑے نیک اور ولی ہیں. چلیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی یادگار بنا دیتے ہیں. نام ایسا نہیں کہ فلاں انسان شراب پیتا تھا چلیے اس کی عبادت کرتے، نہیں. جو انسان بہت عبادت کرتا تھا، عبادت کی وہ انتہا ایسے بنا دی گئی جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، لیکن بنایا لوگوں نے. زیادہ عبادتیں دکھائی اور ان کے پیچھے پڑ گئے. مولانا محمد اقبال کیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے اپنے ملک کا. کہتے ہیں کہ وہ درگاہ ابھی بھی موجود ہے لاہور کے اندر، ایک بڑی سی درگاہ ہے. تو اس پر لکھا ہے کہ مرکز فیض و برکات حضرت مادھو لال حسین چشتی. کہتے ہیں کہ جب اس کی تاریخ نکالی گئی آخر یہ کیا ہے، کون ہے یہ، تو کہنے لگے کہ ایک بزرگ تھے شیخ حسین نام کے، ان کو ایک برہمن خوبصورت لڑکے سے عشق ہو گیا. اور پھر جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو ان دونوں کے مریدین نے ان کی قبر بنا دی. اور پھر جب کسی کو محبت کے لیے کسی سے محبت ہو نہیں رہی ہے، کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہو، محبت قائم کرنا ہو، تو کہتے ہیں کہ لوگ پھر وہاں آ کر اپنے لیے محبت مانگنے لگے کہ مجھے فلاں سے محبت کرنا ہے، نہیں ہو رہی ہے، لگا دیجیے آپ لنک ہماری. کہتے ہیں آج بھی وہ درگاہ موجود ہے. ایک آدمی ایک لڑکے سے عشق کرنے لگا، اس کی درگاہ بنائی گئی اور مسلمان پھر اس کی عبادت میں لگ گئے، اسے مانگنے لگ گئے. جتنی مزاریں آپ کو دنیا میں ہندوستان میں اور الگ الگ جگہوں پر نظر آئے گی، سب کی عجیب و غریب داستان ہے. مسلمانوں کی جہالت کی اتنی انتہا ہو گئی کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عبادت کیسے کرنی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم وہاں کیا کرتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہ مت دیکھو، نیک انسان بہت رہیں گے دنیا کے اندر، کئی انسان دنیا کے اندر نیک بنیں گے. خلفائے راشدین بھی تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ائمہ اربعہ تھے، محدثین تھے، فقہاء تھے، بہت لوگ رہیں گے. ہر نیک انسان کے پیچھے اگر آپ پڑ جاؤ گے تو کون کتنے لوگوں کو مانے گا. اسی لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا، ایک آئیڈیل بھیجا کہ سب کی طرف مت جاؤ، ایک آئیڈیل کی طرف جاؤ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ.
مسلمانوں نے مسلمانوں کو اپنے رب کی عبادت سے روکنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، انسانوں کی عبادتیں کروانے کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ تھا کہ یہ تصور کہ ہر انسان کے اندر خدا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر خدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا یہودی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ موجود تھے، ان کی خلافت چل رہی تھی، انہی کے زمانے میں لوگوں سے اس نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدا ہے، ان کی عبادت کرو۔ ہذا ہوا ہوا قال نعم ہوا، اشارے میں بات کیا، یہ وہی ہے، کہاں وہی ہے۔ یہ آپ نے پوچھا کیا مطلب، یہ وہ کون ہے، مجھے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا گیا انت اللہ، آپ اللہ ہیں، آپ اللہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اتنا غلو کیا لوگوں نے کہ انہی کو اللہ بنا دیا۔ جب کسی سے ایسی عقیدت ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو یہاں پر پھر شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی عبادت، مسلمان جو انسانوں کی عبادتیں کر رہے ہیں قبرستان جا کر، مزاروں پر جا کر، تو ان کو یہی کہا جاتا ہے یہ خدا کا اوتار ہیں، یہ خدا کے پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ منصور حسین بن منصور حلاج نے یہی عقیدہ پیش کیا تھا، اس نے بھی کہا تھا انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ وہ حلاج نے کہا تھا میں اللہ ہوں۔ کہا وہ کیسے، آپ کیسے ہو؟ کہا کہ اللہ میرے اندر اتر گیا، اللہ میرے اندر اتر گیا، اور اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لہذا انسان کو جو دکھتا ہے انسان اس کو جلدی قبول کرنے لگتا ہے۔ لوگوں نے اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور پھر یہ عقیدہ دنیا میں خاص طور پر بڑی تعداد میں موجودہ مسلمانوں میں پھیلانے کے ذمہ دار محی الدین ابن عربی کا جو عقیدہ تھا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف، جو رب ہے وہ بندہ ہے، جو بندہ ہے وہ رب ہے، مجھے نہیں پتا کون عبادت کرے، کس کی عبادت کرے۔ یہ عقیدہ بنانے والے نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ کافر تھے، یہ مسلمان تھے۔ ان کے چاہنے والے مسلمان، ان کے ساتھ رہنے والے مسلمان۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان میں شرک بے انتہا پھیلنے لگا۔ شرک کے بارے میں اور بہت سی چیزیں ہمیں آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت تھی، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ کے خطبے میں بھی اس کو اور تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل فرمائے، اور اسی کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔